رضا صاحبہ۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں مستونگ میں ڈپٹی چیئرمین سینیٹ عبدالغفور حیدری صاحب کے قافلے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی شہید ہونے والے تمام افراد کے لیے دعائے مغفرت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات سے نوازے انہیں، اور جو زخمی ہیں انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ سر، ہم آج سے نہیں برسوں سے اسی دہشت گردی کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ہم اپنی داخلہ پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہیں، اور خارجہ پالیسی کا تو اللہ ہی مالک ہے۔ ہماری جغرافیائی سرحدیں دن بدن غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف افغانستان کا رونا ہے تو دوسری طرف انڈیا کا، اور اب تیسری طرف ایران بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ آج ہمارے سینیٹر صاحبان نے کہا کہ بلوچستان میں بہت زیادہ پیمانے پر فوج بھی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ایف سی ہے، پولیس ہے، اور اس کے باوجود وہاں پہ ایسے جاں کہا قسم کے حادثے ہوتے ہیں کہ میں آج بھی جب کبھی اپنے کولیگ سینیٹر ڈاکٹر جمال دینی کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے جو ان کے بیٹے کی شکل میں ہم سب نے سہا۔ اور اسی پر کہ وہاں پر اتنے سب کچھ فوج اور لیویز اور فلاں اور ڈھمکائی سب کچھ موجود ہے، اور پھر یہ ناگہاں ہاتھ سے لوگوں کا مقدر بنتے۔ بہت پہلے میں نے ایک نظم کہی تھی، آج جب میں یہ دیکھ رہی تھی حادثہ تو مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ پہرے بھی محافظ بھی ہیں پھر خونی نظارے، پہرے بھی محافظ بھی ہیں پھر خونی نظارے، معصوم سے شبہات پہ رو لینے دو مجھ کو۔ اب ہم کس سے فریاد کریں اور کہاں جائیں؟ آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ہے، اور اس کامیابی سے جاری آپریشن نے آج ہمارے ڈپٹی چیئرمین سینیٹ پر حملہ کیا ہے۔ پورا سینیٹ اس سلسلے میں پریشان بھی ہے اور اداس بھی ہے، لیکن جب ہم لوگ کسی سے بھی اس طرح کے اداروں سے جو ہمیں تحفظ فراہم کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کئی بار میں نے آپ کو زحمت دی اور آپ نے حتی الامکان اس کو رفع کرنے کی کوشش کی۔ اگر ہم کراچی کا جائزہ لیں تو رینجرز صرف سیاسی لوگوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ گھر بھی محفوظ نہیں ہے، راستے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور لوگ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میری اپنی گلی میں حال یہ ہے کہ ہر تیسرے چوتھے روز کہیں نہ کہیں ڈاکہ پڑتا ہے، اور اب تو ان کے پاس اتنا کچھ کیمیکل ہے کہ وہ ایسے ہی ڈال کے پورے گیٹ جو ہیں ان کو پگھلا دیتے ہیں۔ ایسے ہی حال بہت ساری جگہوں پر ہے۔ یہاں آج بات ہوئی ہے 12 مئی کی، ثانیہ ہے بلدیہ کی۔ میں 27 دسمبر کی بات بھی کرنا چاہوں گی، جب ہماری بی بی شہید بے نظیر بھٹو کا حادثہ ہوا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی، کہ جو بے دریغ اربوں کی مالیت کو نشانہ بنایا گیا کراچی اور اندرون سندھ، اور تباہ حالی پھیلائی گئی، اور لوگ شہید ہوئے اور بے تحاشا زخمی ہوئے، اور بہت ساری لڑکیاں اس بیچ اغوا ہوئیں جن کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر ہم کب تک اتنے بڑے حادثوں کے بعد خاموش بیٹھے رہیں گے؟ 12 مئی کو آج 10 برس ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اس بیچ وہاں، کیوں نہیں انہوں نے آج تک اس واقعے کی پوری تحقیقات کی؟ ثانیہ بلدیہ پہ ہماری کون سی مجبوری ہے جو عدالتیں انصاف دینے میں ناکام ہیں آج تک بھی؟ 27 دسمبر کے واقعات کی چھان بین کیوں نہیں ہوئی؟ جو بچیاں اس بیچ راستوں سے غائب ہوئیں ان کا سراغ کیوں نہیں لگا آج تک؟ کس طرح چین آتا ہے لوگوں کو جب ان کے بچے جیتے جاگتے گھروں سے غائب ہو جائیں اور کبھی نہ ملنے کے لیے؟ خدا جانے ہم کس طرح اور کب ان حالات پر قابو پائیں گے؟ ہم کب تک اس کا الزام دہشت گردی کہہ کے ٹالتے رہیں گے؟ کب ہمیں یہ ہوش آئے گا کہ اب یہاں سے 10 قدم کے فاصلے پر لال مسجد میں جو کچھ پہلے ہوا اور جو اب بھی پنپ رہا ہے، ہم کیوں نہیں وقت سے پہلے اپنی آنکھیں کھولتے؟ ہم کیوں نہیں حالات پر نظر رکھتے؟ ہم اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی کو ہم آہنگ کیوں نہیں کرتے؟ اتنے بڑے ملک میں ایک وزیر خارجہ کیوں نہیں میسر آتا؟
کیوں نہیں ہم بہت سارے لوگوں کو قومی شخصیات قرار دے دیتے اور ان کے اوپر متفق ہو جاتے، جیسے چیئرمین صاحب آپ کے معاملے میں ہوا تھا۔ انتہائی خوشی ہوئی تھی کہ لوگوں نے کسی صاف ستھری شخصیت کے اوپر اعتماد کیا اور آپ کو لا کر یہاں بٹھایا سینٹ کے طور پہ۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاف ستھرے اچھے کیریکٹرز کے لوگ ہیں، جن پر پورا پاکستان اعتماد کرتا ہے۔ ہم کب تک پارٹیوں کے خول میں دوسروں کو لپیٹ کے دیکھتے رہیں گے؟ جہاں کوئی صاف ستھرا چہرہ ہے، اچھا کیریکٹر ہے، اسے آپ لا کے وزیر خارجہ بنا دیجئے۔ آپ کیوں نون لیگ میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو یہ عہد کر لیا ہے کہ تمام عہدے اپنے پاس رکھ لیں۔ ہر شخص بد اعتمادی کا شکار ہے نون لیگ میں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کب تک ہم اس طرح کے صدمے سہتے رہیں گے، یہاں قراردادیں مذمت پیش ہوتی رہے گی، تو یہ کوئی حل تو نہیں ہے، ملک چلانے کا یہ کوئی طرز تو نہیں ہے۔ تو بس میں آخر میں یہ کہوں گی ایک شعر اپنا کہ جانتے بوجھتے بے خبر جو بنے، ان سے دل کی کوئی بات کیسے کریں، آئینہ لاکھ ان کو دکھاتے رہیں وہ حقائق سے لیکن مکر جائیں گے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ احمد حسن صاحب۔